احسان صحابہ کرام کا کہ بہت بڑے مسئلے کو انہوں نے سلجھا دیا، ورنہ الجھ جاتا مسئلہ، قیامت تک کے لیے الجھا رہتا۔ صحابہ نے پوچھا من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، کسی روایت میں من قرابتک ہذہ وجبت علینا مودتہم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ جو سوال اور جو اشکال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ صحابہ نے پوچھ لیا، اب دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرابت دار میں سب کو شامل نہیں کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، بس۔ قرابت دار سے مراد چار یہ ہیں۔ اب وہ سلسلہ نہ جوڑا جائے کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی، صحابہ نہیں جانتے تھے۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات گرامی، ماہ محرم آتے ہی ہر حال دل کے تصور کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا خونی منظر آنے لگتا ہے، اور اہل بیت اعظام بالخصوص سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ جگر گوشہ خیر النساء سیدہ فاطمہ زہرا اور پروردہ آغوش علی مرتضیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں دریائے رواں کی طرح موزن ہو جاتی ہے۔ ماہ محرم کا رشتہ حضرت امام حسین کی ذات سے ایسا مربوط ہو گیا ہے کہ اب قیامت تک اس مہینے کو حسین کا مہینہ کہا جائے گا۔ یہ سچ ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں حسین سے پہلے، لیکن امام ہمام امام عالی مقام کے بعد اب اس مہینے کا رابطہ حسین سے اور حسین کا رابطہ اس مہینے سے ایسا ہو گیا ہے کہ اب محرم الحرام کو امام حسین کے تصور کے بغیر کوئی صاحب ایمان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ موضوعات بہت ہیں، بے شمار موضوعات، قرآن کی آیتیں، احادیث رسول، صحابہ کے آثار، اسلاف، اکابر، محدثین، مفسرین اور اولیاء ربانیین اور فقہاء امت کے فرمودات کی روشنی میں سال کا سال گفتگو کی جا سکتی ہے فضائل اہل بیت کے متعلق، لیکن آج مختصر سا وقت میں میری گفتگو کا موضوع ہے محبت حسین۔ آیت کریمہ ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ ارشاد فرما دیں کہ میں اس پر، یعنی جو کار رسالت انجام دیا ہے اس پر تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، اجر، جزا، صلہ اس کا مطالبہ نہیں، الا المودۃ فی القربى، بس ان لوگوں سے محبت کرو جو میرے اپنے ہیں، میرے قرابت دار ہیں۔ اور توضیحی معنی یہ ہے کہ جن قرابت داروں کے بارے میں میری محبت ثابت ہو چکی ہے ان سے محبت کرو،
اور یہ محبت صرف ظاہری نہ ہو، صرف زبان سے نہ ہو، صرف قلم سے نہ ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔ جب دل کی گہرائی سے کوئی محبت ہوتی ہے تو اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ محبت میں نفاق ہو سکتا ہے، مودت میں نفاق نہیں ہوتا۔ محبت کا اظہار یوں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے زبان سے اپنی محبت کا اظہار کرے، قلم سے اپنی محبت کا اظہار کرے، مگر دل سے محبت نہ ہو۔ لیکن مودت اسی وقت ہوگی جب زبان اور ہاتھ اور قلم اور دل سب کے سب ہم زبان ہو جائیں، جو اوپر ہو وہی دل میں ہو، تو یہ مودت ہے۔ ایسا آیت کریمہ میں محبت کا مطالبہ نہیں ہے، مودت کا مطالبہ ہے۔ الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں کے بارے میں جو محبت ثابت ہو گئی ہے، قلبی محبت، اس محبت کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں۔ میں نے جو کام کیا ہے تمہارے لیے، کون ہے اس کا صلہ دے سکتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم اسلامیت پر جو احسان فرمایا ہے، کیا کچھ اس کا صلہ ہو سکتا ہے؟ ہم اپنا سب کچھ نثار کر دیں مگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعمت کا صلہ نہیں ہو سکتا۔ جان دے دیں، بال بچوں کو قربان کر ڈالیں، مکان دکان سب فدا کر ڈالیں، مگر یہ سوچیں کہ مصطفیٰ نے ہمارے لیے جو کیا ہے اس کا صلہ ہو جائے گا، تو یہ سمجھ لو کہ وادی طائف میں پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس سے خون کا ایک قطرہ جو ہمارے لیے ٹپکا تھا، اسے خون کے قطرے کا اجرت نہیں ہو سکتی، اس کا صلہ نہیں ہو سکتا، اس کی جزا نہیں ہو سکتی۔ بس آقا پیار فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں، اور ادھر سے اشارہ ہے تو کہتے ہیں، خدا کا حکم ہے تو کہتے ہیں کہ بس میرے یہ قرابت دار ہیں، اور ان کے بارے میں جو محبت اور مودت ثابت ہو گئی ہے، اسی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار تو بہت ہیں، اور بہت سے قرابت دار کا نام بھی گنوایا جاتا ہے، یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی، ان سے یہ رشتہ، ان سے یہ رشتہ، ان سے یہ رشتہ، ان سے یہ رشتہ۔ ظاہر سی بات ہے، قربہ کا لفظ آیا ہے، قرابت دار۔ ایک قربہ کا ایک معنی ہے قرابت، اور ایک قربہ کا معنی ہے رشتہ دار۔ تو سارے رشتہ دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت رشتہ دار ہیں، خاندانی رشتہ دار بھی ہیں، یہ چچا ہے، یہ چچا کے بیٹے ہیں، یہ پھوپھی ہیں، یہ پھوپھی زاد ہیں، اس طرح کے بھی رشتہ دار جو گھر سے ہیں۔ پھر اس کے بعد سسرالی رشتہ دار بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی امہات المومنین سے نکاح فرمایا، سب رشتہ دار میں ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ مکانی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ پڑوس کی وجہ سے رشتہ دار بنتے ہیں، یہ بھی قرابت دار میں آتے ہیں، قربت ہوتی ہے۔ کچھ ہم نشین ہوتے ہیں، کچھ ہم مجلس ہوتے ہیں، کچھ ہم پیالہ ہوتے ہیں، یہ بھی قرابت داروں میں آ سکتے ہیں۔ تو کون سے رشتہ دار مراد ہیں؟ صحابہ کے دل میں یہی سوال پیدا ہوا تھا۔ بڑا اچھا سوال کر دیا صحابہ نے، اگر وہ سوال نہ کرتے تو یہ مسئلہ آج تک چلتا، اور نہ جانے کتنے قرابت داروں کو اس آیت کے ضمن میں پیش کیا جاتا کہ ان سے بھی محبت کرنا لازمی، ان سے بھی محبت کرنا لازمی، اور کوئی جواب نہ بنتا کہ ہاں قربہ کا لفظ تو قرآن میں ہے۔ احسان صحابہ کرام کا کہ بہت بڑے مسئلے کو انہوں نے سلجھا دیا، ورنہ الجھ جاتا مسئلہ، قیامت تک کے لیے الجھا رہتا۔ صحابہ نے پوچھا من ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم یا رسول اللہ، کسی روایت میں من قرابتک ہذہ وجبت علینا مودتہم، آپ کے وہ قرابت دار کون ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے؟ جو سوال اور جو اشکال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ صحابہ نے پوچھ لیا، اب دروازہ بند ہو جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرابت دار میں سب کو شامل نہیں کیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت اللہ نے واجب قرار دی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، بس۔ قرابت دار سے مراد چار یہ ہیں۔ اب وہ سلسلہ نہ جوڑا جائے کہ یہ بھی یہ بھی یہ بھی، صحابہ نہیں جانتے تھے، لیکن صحابہ نے پوچھا، مصطفیٰ نہیں جانتے تھے مگر بتلایا
جب محدود کر دیا مصطفیٰ نے 4 تک قرابت دار کو، تو ان 4 تک محدود کیا جائے گا اور رشتہ داریاں اس ضمن میں نہیں جوڑائی جائیں گی. اور دوسری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جوڑاتے رہیے، مگر اس ضمن میں دوسری رشتہ داریاں نہیں جوڑائی جائیں گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے صرف 4 تک محدود کیا. قرآن نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ اور قرآن کی سب سے بہتر تفسیر کرنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مفسر صحابہ کرام. لیکن صحابہ کرام کو جب اشکال ہوا تو مصطفیٰ سے پوچھا اور مصطفیٰ نے بتلا دیا. تو اب ان کی قرابت دار سے جب قربا کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ الحسن والحسین وعلی وفاطمہ. بس اب ان کی محبت بلکہ ان کی مودت جو دل کی گہرائی سے ہو، صرف زبان کے الفاظ تک نہ ہو بلکہ قلم سے نکلے ہوئے اشعار اور جملوں تک نہ رہ جائے، دل کی گہرائی سے ہو جائے. اس کا مطالبہ جن قرابت داروں کے بارے میں ہے وہ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین علیہ السلام. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث طیبہ میں اہل بیت کی محبت اور ان کی مودت اور ان کے احترام اور ان کی تکریم اور ان کے ادب اور ان کے سامنے متواضع ہونے کا بیان فرمایا. بہت ساری حدیثیں حضرت علی کے بارے میں، حضرت سیدہ فاطمہ بطول کے بارے میں، حضرت امام حسن کے بارے میں، حضرت امام حسین کے بارے میں. اب ایک روایت صرف امام حسین کے بارے میں پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے. اس حدیث کو تو پیش کیا جاتا ہے، عام طور سے میں بھی پیش کرتا ہوں. آج سوچتا ہوں کہ پوری حدیث پیش کر دی جائے. وہ حدیث کیا ہے؟ حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین سبت من الاسباط. یہ حدیث بہت بار آپ نے سنی ہوگی. حسین مجھ سے، میں حسین سے. حسین منی، حسین مجھ سے، وانا من حسین، میں حسین سے ہوں. احب اللہ من احب حسین، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے پیار کرے. حسین سبت من الاسباط، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے. حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. حسین قبیلوں میں سے قبیلہ ہے. سبت کے الگ الگ معنی ہیں جس کا ترجمہ میں نے کیا. اب جب اس کا پس منظر بیان آپ کے سامنے آئے گا، بلکہ سارا منظر نامہ بیان کیا جائے گا، تب وہ جو دل میں محبت کی لہر موزن ہے اس کے تموج میں اضافہ ہو جائے گا. سنن ابن ماجہ میں حضرت یحییٰ ابن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، دعوت طعام. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب کوئی کھانے کی دعوت دیتا تھا تو اسے قبول فرماتے تھے. اور فرمایا کہ یہ میری سنتوں میں ہے. کھانے کی دعوت دی. حضرت فرماتے ہیں یحییٰ ابن مرہ صحابی ثقفی ہیں، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر چلے، تنہا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت سے برآمد ہوئے. آگے بڑھے تو دیکھا کہ راستے میں حسین ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے آ گئے. صحابہ کافی پیچھے ہو گئے. جب حسین کو دیکھا تو لپک کر آگے بڑھ گئے. دیکھیے پیار کا انداز دیکھیے. امام القوم کا لفظ آیا، لوگوں کے اور بہت آگے بڑھ گئے. جیسے ہی حسین کو دیکھا آگے بڑھ گئے. تمام صحابہ بہت پیچھے ہو گئے اور اس طرح اپنے بازوؤں کو پھیلا لیا. حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. عمر شریف بہت کم ہے. ارے جب حضور کا وصال ہوا تو 6.5 سال کے تھے. اب اس سے پہلے کا واقعہ ہے 4 سال 3 سال 5 سال کے جو بھی رہے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، راستے میں ہیں. پورا مجمع صحابہ کا آپ کے ساتھ ہے. جلدی سے آگے قدم بڑھایا اور اس طرح ہاتھ پھیلا دیا. اب حسین بھی ہے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی شوخیاں کرنا چاہتے ہیں تو باپ یا ماں جب اس طرح ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ بھاگنے لگتے ہیں. تو صحابی کہتے ہیں وَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ ہَا هُنَا وَهَا هُنَا. وہ بچہ حسین کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. وَيُزَاكِحُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ہنسی فرما رہے ہیں. حضور بھی ہنسی فرما رہے ہیں.
جب حسین ادھر جاتے ہیں تو حضور ادھر بڑھ جاتے ہیں، جب حسین ادھر بھاگتے ہیں تو ادھر بڑھ رہے ہیں، جب حسین رسول اللہ پیچھے ہوتے تو حسین آگے بڑھتے ہیں، جب حسین آگے بڑھتے ہیں تو رسول اللہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ کمرے کی بات نہیں ہے، یہ خلوت کی بات نہیں ہے، یہ راستے کی بات ہے، تنہائی کی بات نہیں ہے کہ اکیلے میں ہیں۔ صحابہ کا مجمع ہے، جب صحابہ کرام کے مجمع میں حسین کو دیکھا تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ کون کون میرے ساتھ ہے، بس حسین ہی حسین میرے ساتھ ہے۔ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور پوری حیت اور پوری تصویر بیان کی گئی ہے۔ حضرت یحییٰ بن مرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حسین کی تھولی کے نیچے رکھا اس طرح تحت ذقن، اور دوسرا ہاتھ اس سر کے پیچھے اس طرح رکھا، ایسے پکڑا، بچوں کو پکڑتے ہیں ایسے پکڑا اور کھینچا اور ان کے رخسار کو بوسہ دینے لگے، چومنے لگے۔ کیا حیت ہے۔ حضور آگے بڑھے، ایسے ہاتھ پھیلایا، حسین آؤ، حسین بھاگنے لگے، ادھر بھاگ رہے ہیں، ہاں ہونا وہاں ہونا، جعل یفر ہاں ہونا وہاں ہونا، حسین کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، اب رسول ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جاتے تو حسین آگے بڑھتے، نانا لیجیے، اور جب رسول اللہ پھر آگے بڑھتے تو پھر حسین پیچھے۔ پورا مجمع ہے صحابہ کا، سب دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح پکڑ لیا تو تھوڑی کے نیچے ایک ہاتھ رکھا اور ایسے سر کے پیچھے ایک ہاتھ رکھا، پکڑ کے خوب دیر تک چوما ان کے رخسار کو، اور چومنے کے بعد کہتے ہیں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ یہ ہے پورا منظرنامہ۔ اب محبت کا یہ اظہار دیکھیے، دنیا کا ایسا سنجیدہ آدمی آدم سے لے کر قرب قیامت تک کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن جب حسین کی بات آتی ہے تو اس طرح کی حیت اختیار کر لیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لگتا ہے کہ ساری کائنات بھول گئے ہیں، اب ان کی نگاہوں میں صرف حسین ہی حسین ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، حسین میرا ہے میں حسین کا ہوں۔ یقیناً حسین رسول کے ہیں، رسول حسین کے۔ دوسرا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہر آدمی جانتا ہے، اس لیے کہ حسین علیہ السلام رسول کی بیٹی کے بیٹے، رسول اللہ کی بیٹی ہے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، سیدہ فاطمہ زہرا کے دلبند ہیں امام حسین۔ حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یقیناً بھانجا اپنے نانے سے ہوتا ہے، تو جب نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے تو امام حسین نواسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے۔ یقیناً حسین رسول اللہ سے ہیں کہ حسین نواسے ہیں، رسول اللہ نانا ہے، لیکن وانا من حسین کیا ہے؟ میں حسین سے ہوں۔ بڑی گہرائی کا حامل ہے یہ جملہ، بس وہی روا روی میں گزر نہیں جانا چاہیے۔ رسول اللہ حسین سے، حسین تو رسول سے ہیں، مگر کیا رسول حسین سے ہیں؟ ایسا تو نہیں، رسول تو عبداللہ سے ہیں، رسول تو آمینہ سے ہیں، رسول تو عبد المطلب سے ہیں، رسول ہاشم سے ہیں، رسول قریش سے ہیں، یہ کہا جائے اور آگے جا کے رسول اسماعیل سے ہیں، ابراہیم سے ہیں، نوح سے ہیں، آدم سے ہیں، مگر رسول حسین سے تو نہیں ہے۔ حسین کی نسل رسول سے چلی ہے، حسین بھی رسول کی نسل سے ہے، مگر رسول حسین کی اصل ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول حسین سے ہے؟ وانا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دین کا جو نظام ہے، میری شریعت کے جو اصول ہیں، وہ سب حسین سے باقی رہیں گے اور قائم رہیں گے۔ جس زمانے میں میری شریعت کے مہر کو مسمار کرنے کی کوشش کی جائے گی، میرے دین کا خاتمہ کرنے کے لیے صحیح ناپاک کی جائے گی، تو یہ میرا حسین، میرا لاڈلا ہے نا، جو ابھی 3-4 سال کا ہے، کھڑا ہو جائے گا، میرے دین کو بچائے گا، میری شریعت کے وقار کو بحال کرے گا۔ وانا من حسین کا مفہوم یہ ہے
ایک جملہ ہے وہ انا من حسین، انا من حسین، 3 الفاظ ہیں، انا من حسین، انا ہے، من ہے، حسین، 3 الفاظ میں پوری تاریخ کربلا سمٹی ہوئی ہے، اپنے منظر اور منظرنامہ اور پس منظر کے ساتھ۔ جس چیز کو کئی کتابوں میں لکھا جا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیش گوئی اور پیش خبری 3 الفاظ کے ایک جملے میں بیان فرما دیا، انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ اس لیے کہ رسول اللہ کیا ہے؟ مجسم دین ہے، مجسم قرآن ہے، مجسم شریعت ہے، مجسم اسلام ہے۔ تو جب اس اسلام کو، جو شریعت کو، دین کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو کون کھڑا ہوا تھا؟ اس زمانے میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، رسول کو دیکھنے والے بھی تھے، رسول سے صحبت حاصل کرنے والے بھی تھے، رسول سے فیضان علم کرنے والے بھی سب تھے، سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جب تحریف کی کوشش کی گئی، اس کو بچانے کے لیے ایک نام سامنے آتا ہے، وہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی ہے۔ حسین منی وانا من حسین۔ پھر ایک دعا دیتے ہیں، یہ جملہ جو ہے احب اللہ من احب حسین، اس کی 2 ترکیبیں ہو جاتی ہیں علمی اعتبار سے۔ ایک تو یہ جملہ انشائیہ ہے اور ایک جملہ خبریہ۔ خبریہ بھی یہ جملہ ہو سکتا ہے، انشائیہ۔ انشائیہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اسے محبوب بنا لے، اس سے پیار کرے۔ اور خبریہ ترجمہ یہ ہوگا کہ جس نے حسین سے محبت کی اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ 2 ترجمہ اس کے ہیں، دونوں صحیح ہے۔ ماضی کبھی کبھی انشاء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ خبر ہے کہ جس نے حسین سے محبت کی، احب اللہ من احب حسین، جس نے حسین سے محبت کی اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ دعا کے طور پر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لے۔ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی فرما رہے ہیں کہ اگر محبوب بننا ہے تو میرے حسین سے تمہیں پیار کرنا پڑے گا، اللہ کا مقبول بننا ہے، اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کا ولی بننا ہے، اللہ کا منتخب بندہ بننا ہے، اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کا برگزیدہ بننا ہے، تو میرے حسین سے محبت کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ میری دعا ہے کہ جو حسین سے محبت کرے اللہ اسے محبوب بنا لے۔ سوچئے امام حسین کی محبوبیت کا عالم کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، میرا حسین اللہ کا محبوب ہے، میرا حسین اللہ کا برگزیدہ ہے، میرا حسین اللہ کا منتخب ہے، میرا حسین اللہ کا ولی ہے، اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے، یہ الگ بات ہے۔ ارے میرا حسین تو وہ مقرب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جو حسین سے پیار کرے گا وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ اب حسین کی عظمت شان کا یہ عالم ہے کہ حسین سے محبت کے بغیر کوئی آدمی درجہ ولایت تک پہنچ نہیں سکتا۔ حسین زینہ ہے زینہ، حسین رابطہ ہے رابطہ، حسین وسیلہ ہے وسیلہ، حسین ذریعہ ہے ذریعہ کہ اللہ کی بارگاہ قرب حاصل کرنا ہے اور ولایت بارگاہ سمدیہ سے لذت اندوز ہونا ہے تو حسین کا بننا پڑے گا۔ جب حسین سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور ولی بنائے گا اور پیارا بنائے گا۔ وہ شخصیت ہے حسین کی۔ اب یہ درجہ ملا کیسے حسین کو؟ یہ درجہ حسین کو ملا کیسے؟ حسین نے کربلا میں جو قربانی دی تھی اس وجہ سے یہ درجہ ملا۔ حسین راتوں رات نماز پڑھ لیتے اس وجہ سے یہ درجہ ملا۔ حسین نے کئی بار حج کیا اس لیے یہ درجہ ملا۔ سخاوتوں کے دریا بہا دیا اس لیے یہ درجہ ملا۔ اسلام کی بڑی خدمات ملی اس لیے یہ درجہ ملا۔ ساری عظمتیں، ساری عبادتیں، ساری فضیلتیں مسلم۔ مگر یہ سوچئے کہ یہ امام حسین ابھی بچپن کے زمانے میں ہے، 3 سال 4 سال 5 سال کی عمر تب اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت ہی یہ درجہ مل چکا تھا، اس وقت ہی یہ درجہ مل چکا تھا۔ یہ نبی زادے جتنے ہیں نا، یہ نہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے درجے تک پہنچے ہیں، اس میں اضافہ ضرور ہوتا ہے، مگر بنیادی جو درجہ ملا ہے، جو عظمت ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے، وہ صرف نسبت رسول کی بنا پر ملی ہے۔
امام علی مقام سے زیادہ کوئی عبادت کر جائے مگر کیا حسین بن جائے گا؟ ارے حضرت عبداللہ حضور کے صاحبزادے، حضرت قاسم حضور کے صاحبزادے، حضرت طاہر حضور کے صاحبزادے، حضرت طیب حضور کے صاحبزادے. کچھ لوگوں نے کہا یہ الگ الگ حضور کے صاحبزادوں کے نام ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ الگ الگ نہیں ہے، کچھ نام ایسے ہیں کہ ایک ہی دوسرے کے لقب ہیں. کسی نے 3 صاحبزادے کہا، کسی نے 4 صاحبزادے کہا. بچپن میں انتقال ان کا ہو گیا، نہ ایک نماز پڑھی ہے، نہ ایک روزہ رکھا ہے، نہ ایک حج کیا ہے، نہ صدقہ دیا ہے، نہ ذکر کیا ہے، نہ تلاوت کیا، کچھ نہیں کیا ہے. مگر کیا ان کے درجے کے برابر کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا ولی ہو سکتا ہے؟ غوث وقت ہو سکتا ہے؟ امام زمانہ ہو سکتا ہے؟ ارے امام ابو حنیفہ ان کے برابر نہیں ہے. حضرت عبداللہ ہے، حضرت قاسم ہے، حضرت طیب ہے، حضرت طاہر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں. بچپن میں انتقال ہوا ہے، بچپن میں انتقال ہوا ہے. مگر امام بخاری بھی ان کے برابر نہیں، امام مسلم ان کے برابر نہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کے برابر نہیں. ارے حسن بصری ان کے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ یہ فضیلت جو ملی ہے نا اپنی عبادت کی وجہ سے نہیں ملی ہے، نسبت رسول کی بنا پر ملی ہے، نسبت رسول کی بنا پر ملی. تو امام علی مقام ابھی عہد طفلی میں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حب اللہ من حب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اسے اپنا پیارا بنا لے. یہ فضیلت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں ملی ہے، نسبت رسول کی وجہ سے ملی ہے. اس بات پر بہت دھیان رکھنا چاہیے، ورنہ لوگ ناپنے لگتے ہیں کہ ان کی عبادت زیادہ ہے، کہ ان کی عبادت زیادہ ہے. اگلی امتوں میں تو بہت سے ایسے لوگ تھے نا کہ 1,000 سال عبادت کی ہے، 1,000 سال عبادت کی ہے. دن کو بھی عبادت کی ہے، رات کو بھی عبادت کی ہے، رات بار نماز پڑھتے تھے، دن روزہ رکھتے تھے. مگر کیا وہ برابر ہو گئے اہل بیت کرام کے؟ کیا ابوبکر صدیق کے برابر ہو گئے؟ کیا فاروق اعظم کے برابر ہو گئے؟ کیا عثمان غنی کے برابر ہو گئے؟ کیا مولائے کائنات کے برابر ہو گئے؟ قطعاً نہیں ہو سکتے. یہ حضرات 63 سال کی عمر کسی کی ہے، کسی کی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. اگلی امتوں میں 1,000 سال عبادت کرنے والے افراد خلفاء راشدین کے برابر نہیں ہو سکتے. جتنی نمازیں انہوں نے پڑھی خلفاء راشدین نے نہیں پڑھی، جتنے روزے انہوں نے رکھے خلفاء راشدین نے نہیں رکھے، مگر ان کے برابر نہیں، اس لیے کہ وہ دوسرے انبیاء کرام کی امت میں تھے. یہ مصطفیٰ کی امت کے افراد ہیں، یہ مصطفیٰ کے صحبت یافتہ ہیں، یہ مصطفیٰ سے نسبت رکھنے والے ہیں. تو جس طرح محمد رسول اللہ کا کوئی جواب نہیں اور مثل نہیں ہے، اسی طرح آپ کے خلفاء اور اہل بیت کی بھی کوئی مثال کسی امت میں نہ ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ امام حسن ہے، امام حسین ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ہے، یہ ساری شخصیتیں برگزیدہ شخصیتیں عالی مقام شخصیتیں نسبت رسول کی وجہ سے اتنی مکرم ہوئی ہیں کہ احب اللہ من احب حسین. حضرت امام حسین کے بارے میں بھی اور حضرت امام حسن کے بارے میں بھی ایسی ہی روایتیں آئی ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین من احبہما فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی. یہ میرا بیٹا حسن ہے، یہ حسین ہے. دونوں صاحبزادگان موجود تھے، الحسن والحسین، یہ حسن یہ حسین. من احبہما فقط احبنی، جس نے ان دونوں سے محبت کی تو در حقیقت مجھ سے محبت کی ہے. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان سے دشمنی کی ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے. اور دوسری حدیث میں اور آگے سلسلہ سخن چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. سلسلہ کہاں سے کہاں تک چلا ہے؟ جس نے حسن حسین سے محبت کر لی اس نے رسول سے محبت کر لی، اور جس نے رسول سے محبت کر لی اس نے خدا سے محبت کر لی. پھر فرماتے ہیں کہ جس نے ان دونوں سے، میرے حسن سے میرے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، عداوت کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی عداوت کی اس نے اللہ سے دشمنی عداوت کی. ایک حدیث میں اور تفصیل ہے کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اسے جنت نعیم میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ان دونوں سے یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کی، پھر فرماتے ہیں جس نے ان دونوں سے دشمنی کی، عداوت کی، بغض کیا، اس نے مجھ سے دشمنی عداوت کی، اور جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی،
اور جو اللہ سے عداوت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اب دیکھیے کہاں سے سلسلہ کہاں تک چل رہا ہے، کربلا سے مدینے تک اور مدینے سے عرش اعظم تک یہ سلسلہ محبت پھیلا ہوا ہے۔ یہ ایسی کڑیاں ہیں نا کہ جنہیں توڑا نہیں جا سکتا، اور جو جوڑتا رہے گا وہ اللہ تک سے جڑ جائے گا، اور جو توڑنے کی کوشش کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے اپنا دلی رابطہ اور ایمانی نسبت کو توڑ بیٹھتا ہے۔ یہ کڑیاں کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہیں۔ حسین، حسن، فاطمہ، علی، یہ نبی کے، نبی خدا کا، جو ان کا ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ اللہ تک مل جاتا ہے۔ ان کے بغیر کبھی اللہ تک تقرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہے۔ سبت اور سبت دونوں الفاظ ہیں، سبت من الاسباط اور سبت من الاسباط۔ سین کے زیر کے ساتھ بھی ہے اور سین کے زبر کے ساتھ، فتحہ بھی ہے اور کسرہ بھی ہے۔ سبت اور سبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سبت کے معنی اولاد بھی ہیں، سبت کے معنی بیٹے کی اولاد بھی ہیں، سبت کے معنی بیٹی کی اولاد بھی ہیں، سبت کے معنی قبیلہ بھی ہے، سبت کے معنی جماعت اور گروہ بھی ہے، اور سبت کے معنی امت بھی ہے۔ اسباط کے اتنے معنی ہیں، سبت ہے اور اس کی جمع اسباط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اور حضرت موسیٰ کے تذکرے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں اسباط کا لفظ آیا ہے کہ میں نے 12 اسباط بنا دیے، یعنی 12 قبیلے بنا دیے۔ تو سبت کے اتنے معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ سبت کا معنی بیٹا، سبت کا معنی نواسا، سبت کا معنی قبیلہ، سبت کا معنی جماعت، سبت کا معنی امت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سارے معانی کو محیط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن امام حسین کو بیٹا بھی کہتے تھے۔ ایک بار حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کاشان اقدس بالکل مسجد سے متصل تھا، اس وقت اتنی دیواریں نہیں تھی، حضرت سیدہ فاطمہ کا کمرہ بھی تھا، اللہ کے رسول کا حجرہ، حضرت عائشہ کا حجرہ، اور اس کے بغل میں حضرت سیدہ فاطمہ کا۔ یہ دروازے اور اس طرح کے پلے نہیں تھے، بس اس طرح پردہ ذرا سا ہٹایا حضرت بی بی فاطمہ کے کمرے سے، حضرت امام حسن نے دیکھا کہ نانا جان خطبہ دے رہے ہیں، دوڑے دوڑے چلے آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے بڑھ کر انہیں بٹھا لیا، گودی میں بٹھائے، کہا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا بیٹھا ہے اس سرداروں پر، کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، یہ سردار ہے۔ تو ابن کا بھی لفظ آیا ہے، ابن مانے بیٹا، نواسے تھے نا، مگر بیٹا بھی کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے جو میری گود میں بیٹھا ہوا ہے، میرے زانوں پہ تشریف فرما رہے، یہ سردار ہوگا۔ تو امام حسن امام حسین کو بیٹا بھی کہتے تھے۔ تو جس حدیث میں فرمایا گیا حسین سبت من الاسباط، حسین اسباط میں سے ایک سبت ہیں، یعنی حسین بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے، یہ بھی بالکل درست۔ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، یہ بھی بالکل درست، بالکل واضح معنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے صاحبزادے امام حسین، حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ یہ بتانے کی کوئی چیز ہے، یہ بتانے کی کوئی چیز ہے، کون نہیں جانتا تھا ان میں سے؟ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول دعوت کھانے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ نواسوں میں سے ایک نواسا ہے، تو سب جانتے تھے نواسوں میں سے نواسا ہے، کیا بتلانا ہے؟ بالکل درست معنی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن ایک لفظ ہے کہ جب عربی میں کئی معنی ہوتے ہیں تو مختلف پہلو اس کو ہوتے ہیں، مختلف زاویے ہوتے ہیں، مختلف نکات ہوتے ہیں۔ سبت اور سبت کے معنی قبیلہ بھی ہے، جماعت بھی ہے، امت بھی ہے۔ حسین قبیلوں میں سے قبیلہ ہے، حسین جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، حسین امتوں میں سے ایک امت ہے۔ حسین ابھی 3-4 سال کے ہیں، ابھی عادت طفلی سے گزر رہے ہیں، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت مشاہدہ کر رہی ہے کہ قدرت الہی حسین سے کیا کام لینے والی ہے اور ان کے کارنامے سے امت پر کیا اثر پڑنے والا ہے۔
اللہ کے نبی جان رہے تھے جو کام قوم کا ہوتا ہے، جو کام جماعت کا ہوتا ہے، جو کام قبیلے کا ہوتا ہے، پورا قبیلہ مل کر کرتا ہے، جو کام پوری امت کا ہوتا ہے، وہ حسین، میرا حسین تنہا وہ کام کرے گا۔ اردو میں ایک مصرع کہتے ہیں بطور ضرب المثل، وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ جو آدمی بہت سارے کام کرتا ہے نا، یہ کام بھی کر رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، کتابیں بھی لکھ رہا ہے، تقریریں بھی کر رہا ہے، تنظیموں کا کام بھی کر رہا ہے، اپنے گھریلو معاملات بھی دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے۔ بظاہر تو ایک آدمی لگتا ہے مگر پوری ایک انجمن ہے، پورا ایک قبیلہ اور جماعت ہے۔ تو امام حسین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حقیقت کا انکشاف فرما رہے تھے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، حسین قبیلوں میں سے قبیلہ ہے، حسین امتوں میں سے ایک امت ہے۔ جو کام پوری امت کا تھا، جو کام پورے قبیلے کا تھا، جو کام پوری جماعت کا تھا، حسین وہ تنہا وہ کام کریں گے، اکیلے وہ کام کریں گے کہ رسول کے دین کو جب بچانے کی نوبت آئے گی تو میرا حسین کھڑا ہو جائے گا اور میرے دین کو بچا لے گا۔ نگاہ نبوت مشاہدہ فرما رہی ہے کہ میرے بعد کیا کیا تلخ حالات اور خود چکا حادثات پیش آنے والے ہیں، اور میری گود کا پالا حسین، میرے خون کا امین حسین، میری شجاعت کا وارث حسین اس زمانے میں کیسا عظیم کارنامہ انجام دے گا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں ہمیشہ اس کو یاد کرتی رہیں گی۔ ایک گوشہ اور سامنے آتا ہے اس حدیث کا، حسین سبت من الاسباط، حسین سبت من الاسباط۔ سبت کا ایک معنی میں نے بتلایا نا کہ امت بھی ہے، لغت ڈکشنری میں اس کا معنی امت بھی آتا ہے۔ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے۔ عربی زبان میں کبھی کبھی امت امامت کے معنی میں بھی آتا ہے، اور امام کے لیے بھی امت کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ پے کرے امامت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت۔ اس کی دو تفاسیر کی گئی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ابراہیم کی ذات وہ ہے جس سے پوری امت پیدا ہوگی۔ حضرت ابراہیم کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، اور ایک صاحبزادے حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق سے پورے بنی اسرائیل، انبیاء کی پوری تاریخ وابستہ ہے، اور حضرت اسماعیل سے جو شاخ چلی وہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوری امت وجود میں آ گئی، پوری امت وجود میں۔ کتنے انبیاء، کتنے حکمراں، کتنے پیغمبر، کتنے رسول پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ ایک ذات پاک سے جو نسل چلی ہے اس میں انبیاء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، ابرار بھی ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں۔ یہ سب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ تو ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت ہے، یعنی آپ کے ذریعہ ایک امت وجود میں آئے گی۔ اور دوسری تفسیر ان ابراہیم کان امہ کی تفسیر، ان ابراہیم کان امہ اے اماما، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امت بنایا ہے، یعنی امام بنایا ہے، امام بنایا ہے۔ اسرائیلیوں کے بھی امام ہیں، اسماعیلیوں کے بھی امام ہیں، سب کے امام، سب سے مقتدا، سب کے پیشوا۔ ارے حد یہ ہے کہ قبلہ بنانے والے بھی یہی ہیں۔ ملک شام میں قبلہ بنا دیا تو مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، وہ بنی اسرائیل کا قبلہ بن گیا۔ ملک حجاز میں قبلہ بنایا خانہ کعبہ تو یہ اسماعیلیوں کا قبلہ بن گیا۔ اتنے بڑے امام کہ دنیا میں دو قبلے، ایک قبلہ کعبہ، ایک قبلہ مسجد اقصی، اور دونوں قبلے کے بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اتنے بڑے امام، اس نوعیت سے دیکھا جائے تو دونوں پہلو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھے، یعنی ان کے ذریعہ ایک امت وجود میں آئی، تو امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ بھی ایک امت وجود میں آئی۔ امام حسین کے ایک صاحبزادے بچے تھے کربلا میں، امام زین العابدین جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ امام حسن کے صاحبزادے بچے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے خاندان میں اتنی برکت دی اور نسل میں برکت دی کہ آج پوری دنیا میں جہاں بھی جائیے تو سادات کا قبضہ آپ کو نظر آئے گا۔
بڑے بڑے اولیاء کرام، بلکہ اکثر میں نے اغواس زمانہ اور اقطاب زمانہ کی جو تاریخ پڑھی، زیادہ تر غوث سید ہوتے ہیں، زیادہ تر غوث سید ہوتے ہیں، یا حسنی سید ہوتے ہیں یا حسینی سید ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کی تاریخ دیکھیے، زیادہ تر آپ کو سید ملیں گے۔ تو ایک امام حسین سے اور ایک امام حسن سے اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت یافتہ نسل پیدا کر دی کہ ان ابراہیم کان امہ کا مظہر سامنے آتا ہے۔ حسین سبط من الاسباط، حسین امتوں میں سے ایک امت ہے، یعنی ان کے ذریعہ ایک عظیم امت وجود میں آئے گی۔ دنیا دیکھ رہی تھی، حسین ختم ہو گئے، ان کے کئی بچے شہید ہو گئے، حسن کی آل کا خاتمہ ہو گیا، جامع شہادت تو اس کے لیے اب ختم ہو جائیں گے۔ مگر آج 1400 سال کے بعد بھی دیکھیے، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عرب سے لے کر عجم تک، افریقہ سے لے کر یورپ تک، یورپ سے لے کر عرب تک، ایشیا تک، ہر جگہ سادات کرام آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور یہ سب کس کی اولاد ہے؟ یا امام حسن کی اولاد ہے یا امام حسین کی اولاد ہے۔ تو ان کے ذریعہ ایک بہت بڑی امت وجود میں آئی ہے، حسین سبط من الاسباط۔ اور سبط کے معنی امت اور امت کے معنی امام لیں، تب بھی معنی کی کتنی پرتیں کھل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حسین اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، حسین اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت امام حسین 3-4 سال کے ابھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ایسی امامت کہ علماء ظاہر بھی ان کو امام کہتے ہیں، ائمہ باطن بھی ان کو امام کہتے ہیں۔ شریعت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں، شہیدوں کے بھی امام ہیں، غازیوں کے بھی امام ہیں، مجاہدین کے بھی امام ہیں، مصلحین کے بھی امام ہیں، اولیاء کے بھی امام ہیں، عارفین کے بھی امام ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ان کی امامت کا قائل نہ ہو وہ درجہ معرفت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم تو ان کو امام حسین اسی نام سے یاد ہی کرتے ہیں۔ جب بھی حسین کا ذکر ہوتا ہے نا، اکثر امام کا لفظ آ ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی روا روی میں زور خطابت میں حسین بھی کہہ دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن زبان سے اگر نہیں بھی نکلا ہے تو دل کی زبان امام حسین ضرور کہا کرتی ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ امامت جو دنیا میں ہے نا، عالم آخرت میں بھی باقی رہ جائے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کا دن ہوگا، ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ کوئی آدمی تنہا تنہا نہیں جائے گا، امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دو ترجمے ہیں، ایک بات معیت کے لیے اور ایک بات سببیہ ہے، توسل کے لیے ہے۔ ایک بائے معیت کیا ہے؟ ہم تمام لوگوں کو، کل اناس، تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یعنی جب امام کو بلایا جائے گا نا، کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت، کسی گروہ، کسی قبیلہ کے جب امام کو بلایا جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی بلایا جائے گا، ساتھ ہی ساتھ۔ کیا منظر ہوگا؟ دنیا میں تو ہم لوگ کی آنکھیں ترستی ہیں نا، اور وہ امام بھی ایسے امام ہوں گے نا جو اپنے امام ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کہ اللہ کے وہ مقرب بندے ہیں یا تو گناہگار بندے ہیں، کہاں کہاں لے کر ڈھوئیں گے۔ نہیں، مجھے امام یہ شخص کہتا تھا، مجھے امام کہتا تھا۔ اب جن کو ہم نے امام کہا ہے نا، وہ تنہا نہیں جائیں گے، چاہے وہ ہمارے امام بخاری ہو یا امام ابو حنیفہ ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، امام حنبل ہو، روحانیت کے امام ہو، خواجہ غریب نواز ہو، غوث پاک ہو، امام حسن بصری ہو، جنید بغدادی ہو، سری سقطی ہو، حبیب اجمی ہو، داؤد طائی ہو، یا اماموں کے امام ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام علی ہو، امام ابوبکر صدیق ہو، امام عمر بن خطاب ہو، امام عثمان غنی ہو، یہ سب ہمیں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب ان ائمہ کو بلایا جائے گا تو وہ اپنے فالوورز کو بھی بلائیں گے، اپنے ماننے والوں کو بھی بلائیں گے، آؤ میرے پرچم تلے تم بھی چلو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونے والی ہے، رسول کے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ تو اسی لیے تو ان حضرات کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دامن حیات میں گناہوں کے ہزار داغ ہیں، ہم تنہا خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیں، اپنے نامہ اعمال کی بخشش چاہیں گے
تو شاید ہمیں بخشا نہ جائے، مگر اماموں کے پرچم تلے رہیں گے تو کوئی نہ کوئی تو بخشوا دے گا۔ یہ ہمارے روحانیت کے امام ہیں، یہ ہماری فقہ کے امام ہیں، یہ ہمارے حدیث کے امام ہیں، یہ ہماری شریعت کے امام ہیں، یہ ہمارے دین کے امام ہیں۔ جب اتنے پرچموں کے تلے ہم جائیں گے، یہ فریرہ کس کا اڑ رہا ہے؟ یہ امام بخاری اپنے ہاتھ پہ لے کر جھنڈا چل رہے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ جا رہے ہیں، یہ امام مسلم جا رہے ہیں، یہ امام شافعی جا رہے ہیں، یہ امام اہل سنت جا رہے ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ خواجہ غریب نواز ہیں، یہ خواجہ سری سختی ہے، سب کے ہاتھوں میں جھنڈا ہوگا، اور سارے جھنڈوں سے بڑا جھنڈا محمد رسول اللہ کا ہوگا، لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور شان کیا ہوگی؟ آدم وما سواؤ تحت لوائی۔ حضور فرماتے ہیں آدم وما سواؤ تحت لوائی، فرماتے ہیں کہ آدم اور آدم کے جتنی بھی اولاد ہیں، آدم کے علاوہ جتنے ہیں، سب کے سب میرے جھنڈے اور پرچم کے نیچے رہیں گے، لواء الحمد محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اماموں کو بلائے گا اور ان کے فالوورز ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس دن لوگوں کو ان کے اماموں کے ذریعہ بلائیں گے، اماموں کے ذریعہ، اماموں کا ہم بلا لیں گے نا، اور اپنے ماننے والوں کو یہ بلائیں گے، امام جو میرے ماننے والے ہیں آئے میرے ساتھ۔ میدان محشر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، ایسے عالم میں ہمارے ائمہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے میرے ماننے والے جو دنیا میں میری امامت کو مانتے تھے، میری اتباع کرنے والے تھے، میرا تتبع کرنے والے تھے، میری اتباع اور اطاعت کرنے والے تھے، مجھے اپنا امام اور خود مرتدی ماننے والے تھے، آؤ میری امامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم لوگوں کو ان کے امام کے ذریعہ پکاریں گے اور بلائیں گے۔ اسی لیے ہم ان حضرات کو امام کہتے ہیں کہ یہ امامت کا کہنا، زبان سے ادا کرنا، یہ ہمارے امام، یہ ہمارے امام، یہ ہمارے امام، یہ رائیں گا نہیں جانے والا ہے۔ دنیا کچھ کہے کہا کرے، ارے لطف تو یہ ہوگا کہ خدا اس دن کہے گا تم فلاں امام کے ماننے والے ہو، اور جب رحمت کی بارش ہوگی ان حضرات پر نا، تو کچھ چھینٹیں ہم لوگوں پر تو پڑھی جائیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ نسبت اور رابطے کا بہت اثر پڑتا ہے، بہت اثر پڑتا ہے۔ حافظ انصار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں گھر، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں، کیا شان ہوتی ہے حافظوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے، سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر ہیں۔ یہ نہیں کہ عالموں سے کم ہے، عالموں سے بڑھ کر ہے، قرآن کا علم دے اور قرآن کا علم حاصل کر کے پھر اس علم کو پھیلا دے، وہ سب سے بہتر لوگ۔ اب حافظ صاحب پڑھا رہے ہیں، لائٹ چلی گئی، انورٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا، گرمی کا زمانہ ہے، پسینہ ہونے لگا۔ اب ایک بچہ تھا ان کا شاگرد ہے، بڑا فرما بردار، آیا اور پنکھا لے کر جھلنے لگا۔ اچھا ارادہ اس کا کیا تھا؟ حافظ صاحب کے بغل میں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا ارادہ تو یہ ہے کہ اپنے استاد محترم کی ہم خدمت کریں، یہی رہے۔ اب یہ جھل رہا ہے نا، تو بغل میں جتنے لڑکے ہیں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو ہوا لگ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زیادہ ان کو لگ رہی ہے، دوسروں کو بھی لگ رہی ہے نا۔ بس یہی معاملہ ہے، جب رحمت کی ہوائیں چلیں گی میدان محشر میں، انبیاء پر، ائمہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر، اولیاء کرام پر، صالحین پر، ابرار پر، فقہاء پر، مفسرین پر، محدثین پر، ہوائیں رحمت ان کے لیے چلے گی۔ مگر جب ہم لوگ ان کے قدم سے لپٹے رہیں گے نا، یہ ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما ہیں، تو جو رحمت کے جھونکے جنت سے چلیں گے تو جنت کے کچھ جھونکے ہم لوگوں تک پہنچ ہی جائیں گے، اور جہاں جنت کی ہواؤں کا ذرا سا بھی جھونکا جس کے وجود سے مس ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم ان حضرات کو امام مانتے ہیں کہ وہاں ہماری شفاعت ہو جائے، اور اگر ان حضرات کی شفاعت نہ ہوگی نا، بڑی مشکل گھڑی ہے میرے بھائی، بڑی مشکل گھڑی ہے۔ اگر نام اعمال تول دیا جائے گا تو معصیت ہی معصیت نظر آئے گی، خیر کے پلے کو بھاری ہونا مشکل ہے، مگر یہ وزنی شخصیتیں ان سے ہم مربوط ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نام اعمال کا اور نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، اور برائیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، اور ہم سب لوگوں کا جو حشر ہو میدان محشر میں، وہ ہمارے ائمہ اور ہمارے مرشدین کے
پرچم تلے ہو یا اللہ فضل فرما، رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ، اپنی بے شمار رحمت نازل فرما حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے ماننے والوں پر، تمام ائمہ مجتہدین پر فضل و کرم فرما یا اللہ۔ امام حسین کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما اور ہم لوگوں کو امام حسین کو محبت کے ساتھ جینے اور مرنے کی اور تمام اہل بیت کی محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔